ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مرشد کامل رحمت دو عالم سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ آپ کے اعضاء جسم اطہر یقیناً چاہنے والوں نے ہمیشہ یہ چاہت رکھی ہے اور دل میں یہ خواہش رکھی ہے کہ محبوب کی زیارت ہو جائے، اللہ خواب میں ملوا دے. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ اپنے محبوب کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حلیہ کیسا تھا، اور اگر کوئی اسے بیان کرتا ہے، آپ اسے سنتے ہیں، تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر، آپ کا جثہ، آپ کا حلیہ، اس کی کیف کیا تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو ہم نے جو پڑھا تھا، سابقہ کا خلاصہ، اور باقی انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں جو ہیں وہ متوازن تھے. یہ ہم نے صحیح بخاری کی اور شمائل کی روایت پڑھی تھی، اور جناب جابر بن سمرہ کے بقول آپ کی ایڑیاں انتہائی سماٹ اور خوبصورت تھی. اسی طرح جناب جابر بن سمرہ ہی نے یہ روایت ذکر کری، اور اسے ابن عساکر نے، ابن سعد نے بیان کرا، امام ترمذی نے بیان کرا کہ آپ کی پنڈلیاں دقیق تھیں، عظیم تھیں، کثرتی تھیں اور چمکتی ہوئی تھیں، ان کے اندر گلو تھی. میرے محبوب کے گھٹنے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب آپ پانی میں پاؤں پسار کے بیٹھے تھے اور ان سے چادر پیچھے ہٹی تو صحابی نے اسی وقت ان کی تصویر کشی کر لی اور بیان کر دیا یہ جناب ابو موسیٰ اشعری کی زبانی تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کے جو اعمال تھے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے. نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جان بوجھ کے کبھی اپنی ران ننگی نہیں کی، لیکن ہوا چلی اور جناب انس اور جناب ابو طلحہ خیبر سے آپ کے پیچھے سوار تھے، تو سواری میں چلتے ہوئے دھوتی باندھی ہوئی، اظہار باندھا ہوا، اور کپڑے سے اس کا اڑ جانا غیر ارادی طور پہ اور لاشعوری طور پہ معیوب نہیں ہے. جان بوجھ کے یہ حصے ننگے کرنا مرد کے لیے اجازت نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو انتہائی سفید دیکھا. صحیح البخاری کی یہ حدیث. میرے محبوب کا بطن اطہر، شکم مبارک بڑا پراپر اور برابر تھا، بڑا ہوا نہیں تھا، اور اس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں گیا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایبز بنی ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ بڑا سخت اور جام کش، آپ اس پہ پتھر بھی باندھ لیتے تھے.
اور کھاتے اتنا تھے کہ جتنا ضروری ہو، قوت لا یموت۔ اسی طرح آپ کی ناک کے بارے میں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابن مسعود، جناب انس، انہوں نے جو بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر بال تھے لمبے اور باریک جھیل نما پر دقت اور لمبی ہنسلی کی ہڈی سے لے کے ناک تلک لائن بنی ہوئی تھی۔ سینہ مبارک کینے سے پاک، کشادہ، علم نشرح لک صدرک والا سینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کی کیف یہ ہم نے تفصیل سے بیان کری تھی۔ اسی طرح میرے محبوب کی کمر، جس نے بار نبوت بھی اٹھایا اور اس پہ مہر نبوت بھی لگی ہوئی، اور اسے دیکھ کر کے ایمان لانے والوں نے ایمان کو لے کر کے آئے۔ آپ کی کمر لمبی تھی اور ہڈی اور مہرے جو تھے ریڑھ کی ہڈی وہ بھی لمبے تھے۔ جناب محرش القابی نے جس طریقے سے بیان کرا کہ میں نے جیرانہ سے آتے ہوئے محبوب کو عمرے میں سے دیکھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کمر نہیں ہے بلکہ کسی سنار نے بڑے کمال سے جو ہے وہ اس کو چاندی کے اندر ڈھال دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر میں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر بالوں کا گچھا اور وہ مہر نبوت جو پہچان تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج ہم بات کریں گے اپنے محبوب کے کندھوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور میرے نبی کے یاروں نے کیسے دیکھا اور بیان کیسے کرا۔ یہاں تک پچھلے جمعے کی باتیں تھیں۔ جناب ابو امامہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رشک آتا ہے مجھے ان راویوں پہ جنہوں نے دیکھا اور بیان کیا، لکھا اور یہ بات ہم تک پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ زخم المناقب، میرے محبوب کے کندھے بڑے زخیم تھے، امت کا بوجھ اٹھانا ہے، بار اٹھانا ہے، تو آپ کے کندھے بڑے صحت مند اور جاندار تھے۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی میں 3718 نمبر جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جلیل المشاشی والقدب، میرے محبوب کے کندھوں کے کنارے اور آخری حصے اور درمیانی حصے ملی ہوئی جگہ تھی، یعنی ان کے اندر جیسے کچھ اٹھے ہوئے یا جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ چیز نہیں تھی، برابر تھے اور برابر تھے۔ جناب برا ابن عازب کہتے ہیں بعید ما بین المنکبین، محبوب کے من کے بین دو کندھوں کے درمیان کافی وسعت تھی، یعنی تنگ نہیں تھے اور جڑے ہوئے نہیں تھے۔ ان کندھوں پہ بیٹھے حسن و حسین مجھے اور آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کندھوں تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کندھوں پہ بیٹھے ہوئے حسن و حسین۔ لیکن سچ یہ ہے کہ محبوب نے جس طریقے سے، جس طرز اور جس ادا سے کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، یہ کندھوں کے برابر لاتے تھے، اور ہماری آج کل جو کیفیت ہے وہ بس کہیں ایسے ہو جاتا ہے، کوئی ایسے کر لیتا ہے، کوئی یہاں پہ، اپنی من مرضیاں نہیں۔ اگر یہ کندھے واقعی پیارے ہیں تو ان کندھوں کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایک ادا کے ساتھ ذرا روکوں گا، اس پہ اپنی اولاد کو اٹھانا، بچوں کو لینا، پیار کرنا، محبتیں نچھاور کرنا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہم سے وقت کے ساتھ چھنتی جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بغلیں تھیں وہ پاک تھیں، صاف تھیں۔ پاک اور صاف ہونے کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ ان میں بال نہیں اگے ہوئے تھے۔ آپ بشر تھے، سید البشر تھے، وہ تمام لوازمات جو جسم کے اندر ایک انسان کے ہوتے ہیں وہ تھے، لیکن اطہر ترین، اشرف ترین، اکرم ترین اور دنیا کے نفیس ترین انسان کے وجود کے بارے میں آپ کی بغلوں کی سفیدی، آپ جب سجدہ کرتے تھے اذا سجدہ یرا بیاض ابطی، یہ جناب انس ہے، میرے محبوب کے غلام ہیں اور نوکر ہیں، اور نوکری کا جو ہے وہ کمال یہ ہے کہ محبوب کو سجدہ کرتے دیکھا۔ ہمارے ہاں جو سجدے ہیں جس طریقے سے خواتین کے یا مردوں کے، یہ جیسے ہم جھک کر کے، تو اس میں بغلیں نہیں واضح ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ کے درمیان سر رکھتے ہیں، بازو اٹھے ہوئے ہیں اور پیٹھ مرد اور عورت دونوں کے پیچھے مکمل اٹھی ہوئی ہے۔ جھک کے زمین کے ساتھ پیٹ لگا کے سجدہ کرنا منع کر دیا گیا کہ یہ کتے کی طرح اور درندوں کے بیٹھنے کی طرح کا انداز ہے۔ میرے پیغمبر کا سجدہ ایسے نہیں تھا اور آپ کی امتیوں کا سجدہ ایسے نہیں ہوتا۔ شرم و حیا کا نام دے کے مرد اور عورت کے سجدے میں یہ فرق جو کیا گیا دلیل سے آ رہی ہے، اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ایک خاتون نماز پڑھ رہی ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہے، وہ سر بسجود ہے اور پیغمبر کی ادا کے مطابق ہے، وہاں پہ آپ کا اور میرا اگر من اس کے بارے میں منفی جا رہا ہے تو پھر اپنی اصلاح کیجئے، نہ کہ اس کی وجہ سے سجدے کا سٹائل بدل دیجئے۔
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ خاتون کے لیے سب سے افضل جگہ نماز پڑھنے کی گھر ہے، اور گھر میں بھی وہ کمرہ جہاں پہ عام لوگوں کی اپروچ نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اگر یہی عورت اجازت مانگے تو میرے محبوب مرشد مسجد نبوی میں یہ حکم دیتے ہیں، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی مسجدوں میں اگر کوئی اللہ کی بندی آنا چاہتی ہے، کوئی بیٹی، بہن، بہو، بیوی، ماں، اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں جتنے مرضی عذر ہوں، حالات جتنے مرضی خراب ہوں، حتیٰ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن ان کو ضروری نکالا جائے گا اور عیدگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ تو میرے پیغمبر کی سنت یہاں بالخصوص سجدے میں ہماری حالت عجیب ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم پیچھے جڑے ہوئے، ایڑیاں ملی ہوئی، گھٹنے آپ کے زمین پر برابر، ہاتھ زمین پہ، ناک اور پیشانی زمین پہ، آپ کی پیٹھ اٹھی ہوئی، اور بغلیں نظر آتی ہیں سجدے میں پیچھے والوں کو، اور ان کی سفیدی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ تھا سفیدی کا کہ وہاں پہ آپ لوگوں کی طرح یا بڑے مرشدوں کی طرح، پیر فقیر جو آج کل پھر رہے ہیں، پوری زندگی کبھی بال جو ہے وہ منڈوا کے نہیں دیکھے، نتف العبد، یہ شریعت کے اندر فطرت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فطرت کے سب سے پہلے عامل تھے۔ آپ کی بغلوں میں بال نہیں نظر آتے۔ صفائی کا اہتمام، نفاست کا اہتمام۔ اسی طرح میرے محبوب مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا ہے، آ کے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، آپ خطبہ روکتے ہیں، بات سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب جتنے مویشی ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پانی پینے کو میسر نہیں ہے، خشک سالی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش دے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روک دیا، ہاتھ اٹھا دیے، یوں ہاتھ اٹھے، منبر پہ آپ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یاد رہے استسقاء کے لیے یوں بھی ہاتھ ہوتے ہیں، الٹ دے اللہ میرے حالات کو، چادریں پلٹی میرے محبوب نے نماز استسقاء میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ محبوب نے دعا کری، صحابہ نے آمین کہی، اور جب آئے تھے تو بالکل سورج نکلا ہوا، جب باہر نکلے تو بادل، اور پھر آسمان اتنا برسا کہ اگلے جمعے کو وہی یا کوئی اور شخص آ کے کہنے لگا کہ محبوب بارش بہت ہو گئی ہے، اب پانی کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے مرشد نے کہا، اللہم لا علینا و ہوا علینا، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں، ان بارشوں کو کہیں وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورتیں، اللہ وادیوں میں لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، ٹیلوں پہ لے جا، صحراؤں پہ لے جا، منابت الشجر، جنگلوں پہ لے جا، جہاں جہاں تیری مخلوق کو ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، اللہ تیرا شکریہ۔ تو میرے محبوب کی بغلوں کی سفیدی۔ اسی طرح بنی حریش کے ایک آدمی نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ماعز بن مالک کو جب رجم کیا، فَضَّمَّنِي إِلَيْهِ فَسَالَ مِنْ عَرَقِ إِبْتِهِ مِثْلَ رِيحِ الْمِسْكِ، میرے محبوب نے اس وقت مجھے ملے تو گلے لگایا اور سینے سے لگا کے تھوڑا دبایا نا، پریس کیا، تو میرے محبوب کی بغلوں سے پسینہ بہ پڑا، اور اس پسینے سے جو خوشبو تھی وہ کستوری لگ رہی تھی۔ حضرات ہماری طرح نہیں، میرے مرشد نے جمعے کے دن نہانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کہ ہماری سمیل دوسرے پہ ناگوار نہ گزرے۔ مطلب یہ ہے کہ نہائے ہوئے، حالانکہ ہیں کہاں، لوگوں کا اکٹھ ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں عدل ہوتے دیکھا، سزا ملتے دیکھی، اور پوری دنیا میں وائرل ہوئی وہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حد لگ رہی ہے، رجم کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پہ جہاں ایک طرف حدوں کے اندر میرا پیغمبر بڑا سخت ترین، دوسری طرف صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لے کے بڑے پیار سے، ظاہر ہے انسان کی روح کانپ جاتی ہے جب اس چیز کو، منظر کو لائیو دیکھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں کیا کیف تھی اس ساتھی کی کہ محبوب نے پکڑ کے گلے لگایا اور دبایا اور بھنجا اور پیار کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی بغلوں سے پسینہ بہا، لیکن کستوری کی خوشبو تھی۔ حضرات یہ ہے میرے محبوب اور میرے مرشد۔ آپ کو سب کچھ اچھا لگتا ہے تو پھر میرے محبوب کی اگر پسینے کی خوشبو اچھی ہے تو پوچھنا چاہوں گا کہ مدینے کی خوشبو بھی اچھی لگی، پسینے کی خوشبو بھی اچھی لگی، سینے کا سٹائل بھی اچھا لگا، لیکن میرے محبوب کی سنت کی خوشبو بری کیوں لگتی؟
وہ بھاری کیوں لگتی ہے، وہ کڑوی کیوں لگتی ہے، اور اس میں ہم صرف وہی کیوں چنتے ہیں جو میٹھی میٹھی ہیں اور جو ہمارے من کو بھاتی ہیں؟ سنتیں تو بڑی ساری ایسی ہیں جو من پہ بوجھل بھی ہیں، تو وہ کون لے گا؟ وہ بھی ہمیں نے لینی ہے۔ میرے پیغمبر کے عطر نما سینہ اور پسینہ اور مدینے میں لیٹے ہوئے پیغمبر کے سینے اور بغلوں سے آنے والا پسینہ جسم پہ۔ ابھی آپ نے سنا، یہ الدارمی کی حدیث نمبر 63 ہے، جناب انس کہتے ہیں کأن ارکہ اللؤلؤ، خوشبو ایسی تھی، دیکھنے میں آپ کا پسینہ کیسے لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا کہ اللؤلؤ، پرل کو کہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے شاید یہ دیکھا بھی نہ ہو، آرٹیفیشل بازاروں میں جو ہمارے ہاں مل رہا ہے اس کی اتنی چمک دمک ہوتی ہے اور وہ چمک رہا ہوتا ہے، جو ریئل والا پرل ہے وہ کیسا ہوگا؟ اور جن پرلوں کو حسن میرے محبوب کے پسینے کے قطروں اور بوندوں سے ملا، پھر وہ کیسے ہو؟ سوچئے تو صحیح، محبوب سامنے ہو، سینے پہ پسینہ ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو، اور وہ موتیوں کی طرح چمک رہا ہو، اور جناب انس ہی کہتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکا۔ اس وقت فرانس سے، روم سے، مختلف علاقوں سے، یعنی جو وہ ایریے تھے، ضروری نہیں ملکوں کے نام وہی ہوں، ان علاقوں سے جب تجارت ہوتی تھی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس تجارت کے اندر تاجر جو چیزیں لے کے آتے تھے ان میں اہم ترین ایک خوشبو بھی ہوتی تھی، اور یہ خوشبوئیں امیر ترین لوگ خریدتے تھے، جن میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خوشبو ان کے پاس ہوتی تھی کسی اور کے پاس نہیں ہوتی تھی، جب بھی گزرتے تو ان کی خوشبو سے پہچانا جاتا کہ یہ عرب کا شہزادہ، مکے کا شہزادہ جناب مصعب بن عمیر گزر کے گئے۔ اور جو پوشاک منگواتے وہ مکے میں کسی کے پاس نہ ہوتی، یہ تو منگوائی جاتی تھی جو میرے رب نے میرے محبوب کو خوشبوئیں عطا کری، پسینوں میں دی، اور وہ بہی اور دنیا نے دیکھی اور سنی۔ جناب انس کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا پسینہ موتیوں جیسا اور خوشبو میں عنبر و کستوری سے بھی بڑھ کر کے ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کے کائنات میں ہمیں زندگی میں کوئی اور خوشبو نہیں ملے۔ سر جی یہ خوشبو محسوس کرنی ہو تو کبھی اپنے باپ کو سونگا کریں، زندہ ہے نا، والد کو سینے لگائیں، ماں باپ کی الگ خوشبو ہے، اماں کی خوشبو۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے، پوتوں کو لے کے، نواسوں کو لے کے کبھی گود میں بٹھا کے ان کے سر کے اوپر منہ رکھ کے، جیسے میرے مرشد اور محبوب جناب حسنین کریمین، جناب سیدہ امامہ اور جناب علی ابن ابی العاص اور جناب اسامہ بن زید، ان کو سونگتے تھے اور چومتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ تم میرے پھول ہو۔ اگر یہ عام انسانوں سے خوشبو آ سکتی ہے تو جسے رب نے چن چن کے بنایا اور مرضیوں سے بنایا، پوری کائنات میں سب سے حسین و جمیل بنایا، اور اس سے بھی آگے چلیے، حضرت انس کہتے ہیں کننا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل علینا بطیب ریحہ یا رائحتہ، ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خوشبو آ جاتی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے یار کہاں کنعان ہے، کہاں مصر ہے، بیٹے کا قمیض ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو اس کے اندر کیسا ہے، کتنا سفر کر کے آیا تھا، کتنے دن لگے تھے، اپنوں کی خوشبو اور پھر ایمان والے تعلق کی خوشبو۔ میں یہ سامنے قرآن ہے، قسم کھا کے سودا بیچنے کا قائل نہیں ہوں، لوگوں آپ کو علم ہی نہیں ہے، 89 سے اس فیلڈ سے جڑا ہوں، دنیا کی ہر طرح کی خوشبو ورلڈ میں دیکھی، لگائی، محسوس کی، آج بھی جو میرے محبوب کے قرآن اور سنت کی خوشبو کا ماحول ہے وہ ماحول ہمیں کہیں اور نہیں ملتا۔ لوگ علماء پہ پھول پھینکتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، بڑے بڑے ایئر فریشنر لگا کے ماحول معطر کیا جاتا ہے، محفل بنائی جاتی ہے، پر آپ سوچ نہیں سکتے جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔
یوں لگتا ہے کہ وہ جنت کی، وہ روضۃ من ریاض الجنہ کی، وہ میرے محبوب کے چہرہ مبارک کی اور زبان کی، اور جب وہ بولتے تھے جو خوشبو مدینہ والوں کو آتی تھی، کبھی ایمان سے میرے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھیں، کوئی عمل پڑھ کے دیکھیں، کبھی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، تصور کی دنیا میں چلے جائیں، آج بھی وہ خوشبو یوں لگتا ہے کہ تر و تازہ ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ مگر اس کے لیے ایک کیف چاہیے، ایک شعور چاہیے، ایک سرور چاہیے، ایک لطف چاہیے، ایک مزاج چاہیے، اور ایک خاص ماحول کے اندر رہنا اور جینا سیکھیے۔ اللہ کی قسم پھر اس ماحول سے نکلنے کا من نہیں کرتا۔ کبھی چیک کریں، کبھی پیغمبر کے عمل کی خوشبو دیکھیں، سجدے میں جائیں، کئی مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قالین صاف نہیں ہوتے تو سمیل آ رہی ہوتی ہے، بس اوقات سانس گھٹتی ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے امام صاحب سر اٹھا لیں اور میں سر اٹھا لوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی یوں محسوس کریں، حالانکہ ہمیں صفائی ستھرائی کا اہتمام پیغمبر نے سکھایا ہے، لیکن اسی پیغمبر نے کچی مسجد، گارے والی مسجد، اوپر سے بارش ہوئی تو کیچڑ بن گیا، نفیس ترین پیغمبر نے سر نہیں روکا، پیشانی نہیں روکی، سجدہ نہیں روکا۔ بات پیشانی پہ آئے گی تو ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں محسوس کریں اس کیف کو کہ اس گارے کی پھر خوشبو کتنی ہوگی اور اس کچی مٹی کی خوشبو کتنی ہوگی جس میں میرے پیغمبر کا پسینہ اور پیشانی ملی ہو۔ روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ بڑے نہ پکے ٹھکے سے مومن، ایمان میں پختہ ہونا چاہیے، لیکن پیار میں اور ادب میں بڑے نرم سے، ڈھیلے سے، ملائم سے، پھول کی پتیوں جیسے، ایسے کردار بن کے کبھی محبوب کو محسوس کریں، دنیا میں کسی اور انسان کی ضرورت ہی نہ رہے، اور آپ پھر دیکھیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، ایک تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ۔ اس دعا کے بعد میں محبوب کی ذرا کلائیوں کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دوں، دیدار کیجئے، تصور کی دنیا میں جائیے۔ آج کلائیوں کے اوپر جتنی شاعری ہوئی ہے، جتنی پوئٹری ہوئی ہے، جتنے اس پہ گانے بنے ہیں، جتنا میوزک اور جو کہا گیا ہے، اگر کسی میرے بھائی نے وہ سن رکھی ہیں، میرے محبوب کی کلائیوں کو صرف تصور کی دنیا میں دیکھ لیں۔ روایتیں پیش کرنے لگا ہوں صرف دو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں شبہت ذراعین، میرے محبوب کی جو کلائیاں تھیں نا، عظیم الساعدین، یہ والے حصے بڑے ٹائٹ بھی تھے اور بڑے بڑے بھی تھے، اور اس کے ساتھ گوشت بھی تھا مگر سماٹ تھے۔ اشعر الذراعین، ان بازوؤں پہ بال بھی تھے۔ طویل الزندین، یہ والی جو آپ کو دو ہڈیاں نظر آتی ہیں، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی تھی۔ حضرات ان کلائیوں کو دیکھنے کا من کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ دنیا کوئی مہندی لگا کے، کوئی جو ہے وہ گجرے پہن کے، کوئی چوڑیاں پہن کے، کوئی کسی انداز میں کسی کا من لبھائے، میرے محبوب کے سادے بازو، سادھی کلائیاں۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم محبوب کو صحیح بخاری یوں دیکھتے کیا منظر ہوگا، بیان کرا ہے، سینے پہ ہے، ٹھنڈ پڑی کہ نہیں۔ اس انداز میں انبیاء کی سنت کو میں نے بڑی دفعہ ٹرائی کی کہ میں ہاتھ یہاں سے نیچے لے جاؤں، اس جگہ سے ہاتھ نیچے نہیں جاتا۔ اور علی صدر ہی میں میرے پیغمبر کی یہ کلائی کا بالائی حصہ، کلائی کا بالائی حصہ، اس حصے کے اوپر علی رسغ ہی، اس جوڑ کے اوپر، و علی کف ہی، اس کیا کہتے ہو، ہاتھ کی تلیاں، ان تلیوں کے اوپر میرے محبوب کی الٹ سائڈ سے سیدھے والی تلیاں، علی کف ہی و رسغ ہی و ساعد ہی، یوں ہاتھ ہوتے تھے میرے محبوب کو۔ میں نے اس سے پہلے نہیں باندھے تھے، جب پہلی دفعہ پڑھا علی صدر ہی، ساری دنیا سائڈ پہ کر دی، میرے محبوب کی ادا یہ تھی، تو ہمیں روکنے والا کون ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے لے لیجئے، اپنا لیجئے جو مل جائے، اور خود محبوب کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ادا میرے والی کیجئے۔ ایک قاری صاحب ایک حرف نکالتے ہیں نا تو بچے سے امید رکھتے ہیں مد ویسے نکال جیسے میں نکال رہا ہوں،
شد ویسے پڑھ جیسے میں، کلکلا ویسے کر جیسے میں کر رہا ہوں، عبارت ویسے پڑھ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو قاری صاحب کو فالو کرا جائے، امام کو فالو کرا جائے، ایک میوزک کے ٹیچر کو، ایک ڈانس کے ٹیچر کو دنیا فالو کرے۔ یار جو ایمانوں کا امام ہے، ایمانوں کا امام، جو اسلام کا امام ہے، اور جو پوری زندگی اور بندگی کے امام ہے، وہ کہیں کہ ویسے کرو جیسے میں نے کرنا ہے، میں کہوں نہیں میں نے ویسے کرنا ہے جیسے پروفیسر کرتا ہے، جیسے میری مسجد کا امام کرتا ہے، جیسے فلاں جو ہے وہ خطیب صاحب کرتے ہیں۔ بھائی بڑے حسین ہوں گے، بڑے جمیل ہوں گے، اگر دلیل ان کے پاس میرے مصطفیٰ والی ہے، ادابوں والی ہے، تو کریے، محبت سے کریے، نہیں تو نظر ثانی کیجئے میرے پیمبر کی کوہنیاں، میرے پیمبر کے جوڑ، میرے پیغمبر کا وہ رسغ اور میرے پیمبر کی وہ ہاتھ کی تلیاں۔ اب ذرا ہاتھوں پہ بھی آ جائیں۔ آپ کا کبھی دل کیا ہوگا کسی نہ کسی کا ہاتھ میں ہاتھ ہو، تیرا میرا ساتھ ہو، زندگی گزر جائے؟ اللہ کی قسم میں نے کائنات میں شاید ہی کوئی خطہ ایسا ہو جس خطے والوں کے ہاتھ نہیں دیکھے، محسوس نہیں کیے، لائنیں نہیں دیکھی، لکیریں نہیں دیکھی، یہ اندر والے حصے نہیں دیکھے، اوپر والے نہیں دیکھے، ہتھیلیاں نہیں دیکھی۔ لیکن سنیے ذرا، یہ یزید ابن الاسود ہیں، میرے محبوب کے صحابی ہیں، صحابہ میں بھی یہ نام موجود تھا، اور جناب علی المرتضیٰ ان کے بڑے قریبی اعزاء و اقرباء کے اندر بھی نام ہیوں میں یہ یزید تھا۔ لیکن الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو جس انداز میں اٹھایا اور لیا ایسے نہیں ہے۔ میرے پیمبر کے بے شمار صحابہ ایسے ہیں جن کا یہ نام ہے، اگر یہ نام برا ہوتا میرے اور آپ کے مرشد اس نام کو فوری طور پہ کہہ دیتے کہ نہیں بدل دو، کیونکہ کئی لوگوں کے آپ نے نام بدلے تھے۔ اس حوالے سے یہ راوی ہے، اور راوی کا انداز دیکھیے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وزٹ کیا، صحبت کا شرف ملا، ناولنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، محبوب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اپنا ہاتھ مجھے پکڑایا، یوں ہاتھ آگے کیا، میں نے وہ ہاتھ پکڑ لیا، فَإِذَا هِيَ ابرد من الثلج، یہ ثلج برف جو ہے اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ کچھ ہتھیلیاں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کیسے؟ ہم جب رات بھر سفر کر کے صبح آ کر کے اترتے ہیں، کالج کسی کو ملے، سلام لی، تو وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ برف سے لگے آئے نا، ہم نے تو اے سی میں لگا رکھے ہوتے، اس وجہ سے ان کو ٹھنڈا لگا۔ میرے محبوب کے مدینے میں کون سا اے سی؟ یہ ایمان کی ٹھنڈک، ایمان کی حرارت، پیار کی ٹھنڈک۔ کہیں نہیں پسینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، حالانکہ سینہ تو گرم رہتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اللہ دی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے ایک دن ایک سے پوچھ لیا شدید سردیوں میں دعا کر رہے ہو، گرمی میں تو چلو ٹھنڈی لگتی ہے، سردی میں ذرا؟ کہندے جی نہیں یہ سانو نہیں پتا، اونی کی ٹھنڈی کرے جنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام تے اگ نو کیا سی، یا نار کونی بردوں و سلاما۔ وہ ٹھنڈک جو مزہ دے، وہ ٹھنڈک جو تکلیف دے، وہ جہنم کا عذاب ہے، زمہریرہ۔ جہنم کے اندر ایک عذاب کی قسم ہے کہ جس میں ٹھنڈک اتنی شدید ہوگی کہ جسم اس ٹھنڈک سے جل جائے گا، جیسے برف کے بلاک کے اوپر یا برف کے تودوں کے اندر کوئی انسان پھنس جائے تو جسم گل سڑ جاتا ہے، بالکل ویسے اس سے بھی کہیں خوفناک زمہریر۔ تو سلامتی والی ٹھنڈک، پیار والی ٹھنڈک، کہتے ہیں کہ ٹھنڈک پڑ گئی برف سے ٹھنڈے۔ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِّنَ الْمِسْكِ، میں نے آج تک جتنی کستوریاں سونگی تھیں اور لگائی تھیں ان سب کستوریوں سے زیادہ خوشبو تھی میرے محبوب کی ہتھیلی میں۔ پھر مزید کہتے ہیں، سنیے، یہ وائل ابن حجر ہیں، 9ویں ہجری میں آئے تھے، آ کر کے انہوں نے بڑے سارے سین دیکھے، بیان کیے۔ یہ کہتے ہیں کنت اصافح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مصافحہ کیا کرتا تھا، میں محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا کرتا تھا، میں آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا کرتا تھا، محبوب مجھے اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے۔ او یمس جلدی جلدہ، یا کبھی ملتے تو میرے جسم کی جلد اور چمڑا جو ہے میرے محبوب کی جلد سے لگ جاتا۔ فتعرقوا فی یدی بعد ثالثۃ اطیب ریحا من المسک، تیسرے دن بھی اگر میں اس ہاتھ کو یا جسم کے حصے کو سونگتا تو اس سے خوشبو آ رہی۔ سر جی میں نے بڑی کوشش کی ہے کوئی ایسے عطر مل جائیں جڑے کم از کم ایک دن کٹ جان، ایک دن ملتے ہیں، دعویٰ بھی ہے، لیکن پاکستانی ماحول کے اندر اگر آپ 24 گھنٹے اے سی میں نہیں بیٹھے، کام کاج کرنا ہے تو ایسے نہیں ہوتا۔ وہ مدینے کی گرمی،
وہ ماحول، وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ سنگریزے اور وہ محنت اور کام کاج صحابی کہتے ہیں ملنے آتے. یہ سردیوں میں بھی ہے جب چادریں اوپر لی ہوئی تھی. محبوب کو جو جسم کا حصہ لگ گیا اسے جب بھی سونگا تو خوشبو آئی. 3 دن بیت گئے تو خوشبو ملتی رہی. طبرانی نے اس کو معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے. بس مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے ہاتھ کو چھوڑ کے ہم نے کون کون سے ہاتھ نہیں پکڑے اور کہاں کہاں بیعت نہیں ہوئے اور کس کس کو اپنا مرشد اور لیڈر نہیں بنایا. ہمیں تو قسم ہے آپ سے پیارا ہاتھ ملتا تو ہم سینے سے لگا لیتے، ہاتھ آگے پکڑا دیتے، بیعت ہو جاتے. ہمیں تو نہیں ملا. جنہیں مل گیا ہے وہ بھی بیچارے کہتے ہیں زبان سے لب کے لے آواں کتھوں تیرے نال دا. لوکی تو لپن ٹور پہنے، سانو لپن دی بھی لوڑ نہیں. جو مل گئے ہیں کمال ہے. یہ میرے رب ذوالجلال کا عطیہ ہے، گفٹ ہے، رب کا احسان ہے. اللہ کا احسان ہے مومنوں کے اوپر اگر ایمان ہے کہ وہ پیمبر بھیجا ہے، وہ رسول بھیجا ہے، وہ تمہیں میں سے ہے. میرے پیمبر کی ہتھیلیوں کو ذرا تھوڑا سا ٹچ کریں، یہ بھی محسوس کرے. ہاتھ تو کیے ہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدی فوجدت لیدہ بردا او ریحا کانما اخرجها من جونۃ الطار. میرے محبوب نے بڑے پیار اور لاڈ سے جناب جامر کے دونوں گال یوں ہاتھوں میں لے لی. بچوں کے ساتھ پیار اور محبت، بڑوں کے ساتھ آپ کا لاڈ اور پیار، اپنے مریدوں کے ساتھ اظہار محبت کا ایسا عجیب انداز. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کمنٹس کرتے نہیں نا. اگر یہ 1.25 لاکھ اٹھ کے کہتے حضورے کی کرن رہے ہو، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ صاف دل، صاف سینہ، عمدہ تربیت. یہاں تک بھی علماء نے، اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے صحیح البخاری میں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سینے سے لگا لیتے تھے، کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے. وہ جو صحابی زنا کی اجازت لینے کے لیے آئے تھے جوان، میرے مرشد نے کیسے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کا فیض اور اس کا لحاظ اور پاس، کہتے ہیں کہ پھر پوری زندگی اس صحابی کو سر اٹھا کے مدینے میں چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یہ فیض، یہ محبت، یہ والدین کو کرنا چاہیے. بچوں کو باڈی کا لمس اور ٹچ دینا، پیار دینا، احترام دینا، محبت دینا، سینے سے لگانا، گلے سے لگانا، ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، گالوں کو ہاتھوں میں لے کے پوری توجہ اور انہماک. جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا، دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ. اور کیا سکھا رہے ہیں؟ کسی کی محبت، کسی کی توجہ، کسی کی تعلیم، کسی کی تربیت. مصافحہ کہتے ہیں میرا ہاتھ تھا، محبوب کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور محبوب میرے ساتھ جو محبت کر رہے تھے اور تعلیم اور تربیت کی. یہ صحابی کہتے ہیں جناب جابر یوں لگتا تھا کہ آپ ابھی کسی عطر بنانے والے کی، عطر بنتے دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ ارکے گلاب تو بنتے دیکھا ہوگا. پنساریوں کے پاس باقاعدہ ایک وہ برتن ہوتا تھا بڑا سارا، اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لگی ہوئی، نیچے آگ جلی ہوئی، تو اس میں گلاب کے پتے ڈال کر کے جو عرق نکالا جا رہا ہوتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے 7-10 دکانوں پہ آ رہی ہوتی ہے. اگر آپ مدینے سے گزرے اور مکے سے گزرے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینے کی بازاروں کی خوشبو ہی الگ ہے. جو وہاں پہ عطریات ہیں اور جو وہاں پہ وہ دھونی دینے کے لیے بخور استعمال کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک خوشبو ہے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یوں لگ رہا تھا کہ محبوب ابھی عطر کے اندر سے کسی برتن میں سے ہاتھ نکال کے لائے ہیں اور مجھے یوں خوشبو محسوس ہو رہی تھی اور ٹھنڈک. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کأن کفہ کف عطار، میرے محبوب کے کف، میرے محبوب کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے ہی تھیں جیسے عطار کی وہ خوشبو دان ہوتی ہے، اور وہی محسوس ہوتے تھے. علی کفہ ورسلہ وسائدہ، ہم ذکر کر چکے. پیمبر کی ذرا انگلیاں بھی دیکھ لیں، نظارہ کیجئے ذرا. ہاتھ ایسا ہے، ہتھیلیاں ایسی ہیں، نرم اتنا ہے. صحابی یہ ہم پڑھ چکے کہ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ نرم کوئی ریشم بھی چیک نہیں کر سکا، مجھے نہیں ملا جو نرم ہو جتنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نرم تھیں. ہند بن ابی حالہ کہتی ہیں سائل الاطراف، میرے محبوب کی انگلیاں سماٹ بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں، لمبی بھی تھیں،
कअन्ना असाबिअहु कद्बान फिद्दा, यूं लगता था कि मेरे महबूब की उंगलियां ये किसी इंसान की महसूस नहीं हो रही थी, ऐसे लगता था कि जैसे ये चांदी में घड़ी गई हैं और ये उसकी पूरियां तैयार की गई हैं। और अब आइए, ये उंगली इतनी हसीन, ये हाथ इतने जमील, ये खूबसूरत, तो फिर कभी रुकना और सोचना। मेरे महबूब कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के छुरियां उंगलियों पे चल गई थी कि नहीं, चली थी। आपने वो मंजर भी देखा कि उंगली यूं उठी थी और चांद के जिगर के ऊपर छुरियां चल गई, दो टुकड़े हो गया था कलेजा चांद का। यही उंगली है। चांद की तरफ उठे तो हर खतीब बयान करे, मेरे पैगंबर इसे तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए हिलाएं भी, उठाएं भी, इशारा भी करें तो सारे नाराज होने लगे। साथ वाले कहने लगे यार आ की नमाज दे विच हिला चुली लाई रखना। मेरे मुर्शिद की अदा है। वहां उठी है चांद दो टुकड़े, वहां उठी है चांद दो टुकड़े, उंगलियां दो हों। सिहाबी ने फौरी उसी वक्त कैप्चर कर ली। आका ने यूं दो उंगलियां उठाई, फरमाया आना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, आना वस्साअतु कहातैन, जैसे ये मैं हूं शहादत की उंगली और इसके मुत्तसिल बाद जैसे ये उंगली है, कोई तीसरी चीज नहीं, ऐसे ही मेरे बाद फौरी कयामत है। मेरे और कयामत के दरमियान कोई और नबी नहीं है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आना वकाफिलुल यतीम हाकदा फिल जन्ना, जन्नत में यतीम की कफालत करने वाले का घर मेरे साथ यूं मुत्तसिल होगा। अब ये रब कादिर है, दुनिया में लाखों इंसान यतीमों की कफालत करते हैं, ये रब ने बना के देना है। अल्लाह की अपनी इंजीनियरिंग है, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तख्लीक है, अपना शाहकार है। कैसे देगा? वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, देनी अल्लाह ने है। मैं एक शख्स को मिला, अल्लाह उसकी उस मेहनत को, कावश को, खुलूस को कबूल करे। उसने मुझे बयान करने की इजाजत तो नहीं दी थी, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा। मैंने उससे पूछा इस नौजवान से इतना प्यार क्यों करते हो? कहा ये अब नौजवान हुआ है, ये पहले बच्चा था। आपको पता है जब बंदा जवान हो जाए तो फिर यतीम नहीं रहता, फिर यतीम नहीं कहलाता। यतीमी जवानी तलक है, जवानी से पहले पहले यतीमी। जब बंदा जवान हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, फिर यतीम नहीं कहलाएगा। मिस्कीन हो सकता है, कमा रहा है, लेकिन जरूरियात जिंदगी ज्यादा है, अखराजात ज्यादा हैं, आमदन कम है, तो ये मिस्कीन होगा। कहता जी मैंने जब से ये हदीस सुनी ना कि कयामत के दिन जन्नत में पैगंबर का घर और यतीम की किफालत करने वाले का घर इकट्ठा होगा, कहते जी इस तरह के जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है बताना नहीं चाहता। मैं कई बच्चों को छोटे होते हुए लेके जवान कर चुका हूं, मगर उनके साथ चूंकि मोहब्बत हो गई है तो अब तक चलता है। उम्मीद सिर्फ इतनी है, अल्लाह यहां तो घर जहां पे भी है, जैसा भी है, कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे दे। सर जी यही हाथ है, दुआ के लिए हसीन, इस्तिस्का के लिए हसीन। यही हाथ घुटनों पे रखे जाएं तो रुकू बन जाएं, जमीन पे रखे जाएं तो सजदा बन जाएं, रान पे रखे जाएं तो तशाहुद बन जाएं। यही हाथ किसी की कमर पे रखे जाएं तो थपकी सहारा हौसला बन जाएं। यही हाथ हजरे अस्वद को लगे, इस्तेलाम बन जाए और रुकने यमानी पे फिरे। जिन्होंने विजिट किया है उन्होंने जाना है कि रुकने यमानी कैसा है, वहां पे लगे तो इस्तेलाम रुकने यमानी बन जाए। यही हाथ पिंडली पे फिरे तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। इन्हीं हाथ की उंगली को लुआब लगा के आशोबे चश्म में जनाब अली अल मुर्तजा के लगे तो फिर आंख कभी ना दुखे। यही हाथ, यही हाथ, यही हाथ करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, कुर्बान होते चले जाओ। लेकिन अल्लाह की कसम दुख होता है जब लोग बयान देते हैं कि मेरे मुर्शिद के जब ये हाथ रफुल यदैन में उठे और सहाबा ने देखे तो यारों ने कहा यार ये शरीर और सरकश घोड़ों की दुमों की तरह। हाथ जोड़ता हूं, पैगंबर को माफ कर दो, पैगंबर को माफ कर दीजिए,
सियाको सिबाक से हट करके मसलक को जिताते हुए जिंदगी गुजर गई। कभी पैगंबर की हदीस को भी जितवाओ कि वो सलाम फेरते हुए इमाम मुस्लिम जब लेकर के आए, यूं इशारे करते थे लोग, पहले होता था अस्सलाम वालेकुम सज्जे पासे आले हो, अस्सलाम वालेकुम बाईं तरफ वालो। मेरे मुर्शिद ने बातचीत से भी मना कर दिया और रोक दिया कि ये हाथों के इशारों से सलाम नहीं, सिर्फ आपकी गर्दन मुड़ेगी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जहां मना किया है वो मना नहीं कर, लेकिन चूंकि मकसद निकालना है, जब भी आप रुकू में गए और जब भी उठे, सही रिवायात में मेरे महबूब ने ये हाथ उठाए, कहते हैं जी बाद में छोड़ दिए। पैगंबर कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जिसके अंदर शरारत हो, जिसमें शर हो और जिसमें बुराई हो। अगर शरीर घोड़ों की दुम ये वाली थी तो मेरे महबूब से रब कभी ये अदा ना करवाता। ये बरकरार रही, ये कायम रही, ये दायम रही। बाकी जनाब का नसीब है और जनाब की मर्जी है। मेरे पैगंबर की उंगलियों के बाद जरा नाखनों की तरफ भी आ जाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दामाद जनाब अली कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबतल अज़ाफिर, मेरे महबूब के जो नाखून थे ना वो तरो ताज़ा और फ्रेश ग्लो वाले, सीधे थे। जैसे हमारे कुछ के गोल मुड़े होते हुए हैं, इधर को नहीं, कुछ लोगों के बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। आपके नाखून स्ट्रेट थे मगर कटे हुए। मैं अपनी माँ बहनों बेटियों से कहूंगा, पैगंबर की हथेलियों से बढ़ के कोई हथेली नहीं है, आपके नाखूनों से बढ़ के कोई नाखून नहीं है, अदाओं से बढ़ के कोई अदा नहीं है। मगर मेरे पैगंबर की सुन्नत नाखूनों में यह है कि वो कटे हुए, वो जानवरों की तरह, वो चुड़ैलों की तरह बड़े हुए नहीं थे। अभी पिछले हफ्ते हम एक देख रहे थे, वीडियो वायरल हुई कि जो नाखून थोड़े से बड़े हुए उनका थोड़ा सा मटेरियल लेकर के जब खुर्दबीन में रखा गया और चेक किया गया तो अनगिनत सैकड़ों कीड़े उसके अंदर चल रहे थे। और बिलखुसूस उसको करना और मुंह में रखना और डालना, और उसको, ये मेरे पैगंबर की सुन्नत नहीं है। लिहाजा देखना है तो इसी को देखिए, तकलीमुल अज़ाफिर, ये नाखूनों का काटना ही मेरे पैगंबर की सुन्नत है और तरीकत है। आइए जरा महबूब की गर्दन की तरफ। सहाबी कहते हैं कि मैंने बड़ी बड़ी सुराहियां देखी। मेरे ख्याल में सुराही का दौर वैसे ही खत्म हो गया। बुजुर्गों को पता होगा आजकल कहां मिलेगी सुराही, चैन के नहीं रही, घड़े नहीं रहे, सुराही कहां कि सुराही झुककर भरा करती है पैमाना। कमाल, सुराही गर्दन लंबी और ऐसे घड़ी के जैसे किसी ने इसको इबरी का फिद्दा काना उनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबरी का फिद्दा, मेरे महबूब की गर्दन यूं थी कि जैसे किसी सुनार ने या किसी जो है वो बनाने वाले ने इसको बारीक यूं कंधों से लेकर के उठा करके ढाल करके सुराही बना डाला हो, और वो सुराही चांदी की हो। जनाब आयशा ने तो कुछ और ही कह दिया, कहती हैं फकअन्नहु अल कमर लैलतल बद्र। उम्मे माबद कहती हैं फिर उनकी सतह, महबूब की गर्दन लंबी थी मगर महताबी थी और यूं चमकती थी जैसे चांद चौकती का चमकता है। चांदी की सुराही है, सोने का मशरूब जैसे उसमें डाला हुआ हो, पतली भी है, लंबी भी है, चमकदार भी है। चांदी की घड़ी हुई सुराही के अंदर यूं लग रहा था जैसे कोई सोने का गोल्डन मशरूब डाला हुआ हो। यह कलर आपका निकलता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सफेदी के साथ जो जिस्म छुपा हुआ था वो प्योर व्हाइट है, और जो हिस्सा नंगा था वो कहीं गंदमी माइल, कहीं सुर्खी माइल, कहीं पिंकश, कहीं गुलाबी गाल और रुखसार आते हैं तो मैं उनका तज़किरा करता हूं। जनाब आयशा कहती हैं अल्लाह के बंदों में जितनी भी आज तक गर्दनें देखी गई हैं, सबसे हसीन गर्दन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। आइए जरा चेहरे पे, महताबी चेहरा। चांद की 14 निकल गई है, 19-20 चल रही है। अगले महीने का 14वीं के चांद का वेट करना और फिर बैठ जाना। अहसनुन नास वजहन, दुनिया में जितने गुलाब हैं और उनके हुस्न हैं, जितनी माला हैं, जितने हार बन सकते हैं, जितने गजरे बन सकते हैं, जितने गुलदस्ते बन सकते हैं, सारे फूल इकट्ठे कर लो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा फिर भी हसीन था, हसीन था। इस चेहरे को छोड़ के जाने वाले व अनवरहुम लौनन,
آپ کا رنگ چمکتا دمکتا تھا، آفتاب و مہتاب کی طرح روشن۔ دلائل النبوہ میں برا ابن عازب کہتے ہیں کہ بدر کامل کی طرح، اور تھوڑی گولائی لیے ہوئے، لمبائی میں نہیں تھا، صحیح بخاری کی حدیث۔ اور یہ رنگت ازہر اللون، پنکش گلابی، گلاب کے پھول کی مانند جو سفیدی کے اوپر جو ہے وہ اپنی گلو دے رہا ہو، تر و تازہ بھی، شفاف بھی۔ ابیض تعلوہ حمرہ، یہ بخاری کی حدیث، پرکشش سفید کلر اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا پنکش جو ہے وہ کوٹ چڑھتا تھا۔ یہ میرے محبوب کا چہرہ ہے، اور اس کی منظر کشی جس صحابی نے کی اور میرے رب نے کروائی تھی وہ سین مسجد نبوی کا ہے۔ سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے۔ یہ سرخ رنگ صرف ملنگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف لال شہباز کے لیے نہیں ہے، یہ کلندروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر نے پہنا ہے۔ یہ صرف کنواری بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خواتین سے خاص نہیں ہے۔ اصول یاد کر لیں، میرے پیغمبر کو جو بھی کپڑا ملا پہن لیتے تھے، سوائے معصفر بوٹی سے رنگا ہوا گاجری کلر یا اناری کلر، معصفر بوٹی، کسی اور سے نہیں۔ جوگیا کلر آپ نہیں پہنتے تھے۔ معصفر بوٹی کے اندر ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے اور وہ آپ کو پسند نہیں تھی، وہ آپ رنگ پسند نہیں کرتے تھے، آپ نے انکار کیا۔ باقی جو بھی کلر ملا، کالا ملا آپ نے پہنا، آپ کا جبہ کالا ہے، آپ کی کملی کالی ہے، سبز رنگ کی پگڑی ہے، سفید رنگ کے کپڑے، آپ کو پسند زیادہ تر سفید ہے، لیکن جو بھی ملا، مہمان آئے، آپ نے پروٹوکول کے لیے ان کے لیے اسپیشل کپڑے بھی پہنے، جبے بنوائے ہوئے وہ پہنے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا جبہ پہن کے آج مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ یہ رات 14ویں کی ہے، ستارے تھوڑے تھوڑے ہیں، چاند پورے جوبن پہ ہے، چمک دمک زرق برق ہے، اور جناب جابر جج بن کے آئے ہیں۔ آ کر کے کہتے ہیں میں آسمان کو دیکھوں اور اس کے چاند کو دیکھوں، کبھی زمین کو دیکھوں، زمین کے چاند کو دیکھوں، دیکھتے دیکھتے کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر میرے من نے یہ فیصلہ کیا اور رب نے کروایا، آسمان کے چاند تو میرے حضور کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ حضرات 1445 برس کے لگ بھگ اس مقابلہ حسن کو ہو گئے، دنیا میدانوں میں ہے، نئے سے نئے کلر، نئے سے نئے بیوٹی پارلر، سالون، نئی سے نئی کریمیں، اور معلوم نہیں کیا 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 نہیں آیا۔ وہ سادے پانی سے دھویا جانے والا چہرہ، سادے پانی سے، مشکیزے کے پانی سے، وہ وضو کرنے والا چہرہ، وہ رب کا بنایا ہوا اور میرے محبوب کو عطایا ہوا چہرہ، اس کی کشش مہتابی۔ ابو کرصفہ کہتے ہیں دیکھنے میں یوں لگے کہ منہ سے نور کی، آپ کا منہ جو ہے نا، فم، دندان پہ بھی آتا ہوں چونکہ چہرے کا حصہ ہے، تو یہ کیسے تھا؟ میں یہاں پہ اگر پنجابی شاعری لے کے آتا تو شاید ایک جمعہ اور لگ جاتا۔ بابا جی سمسام نے تے شہید الفت نے حداں کر چھڑیاں سی، چنے آپ بھکھا دید دا، پج لا کے آوے عید دا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے منظر کشی کر دی۔ کرتے کرتے لکھتے لکھتے بابا جی سمسام نے جب دانتوں کا نقشہ کھینچا نا، کمال دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے تے پھر ٹور پے نے تے پھر لکھی گئے تے لکھ دیاں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ یعنی کوئی انتہا ہے کہ اس کے بعد میں کسی اور قسم کی پوئٹری لے کے آؤں، اور وہ بھی میری مقامی زبان میں، اور یہ اعزاز حاصل ہے فیصل آباد کو۔ یہ سعید الفت جناح کالونی، دارالقرآن، وہ بابا جی ستیانہ کے اندر 39 چک بالکل ساتھ، یہ عظمتیں، یہ بیان، یہ خوبیاں جو صدیوں کے لیے خطیبوں کو سامان دے گئے، محبتوں کا، پیار کا، اظہار کا، اقرار کا، گفتار کا، کردار کا، لفظوں کی مالا پر ہو کر کے میرے محمد کے حسن کو جب بیان کرا، صحابی کہتے ہیں، اور دانت مبارک جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، تبسمہ، میرے محبوب تبسم فرماتے تو دندان مبارک یوں چمک دمک کے ان کے اندر سے یوں شعائیں نکلتی لگتا تھا۔ دلائل النبوہ میں افلج الثنیتین، میرے محبوب کے دانتوں میں بڑا متناسق اور برابر، ساڑھے آنگوں کوئی کسی تے چڑھے ہاتھ، کوئی کتے لتا ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی نیواں ہے، برابر بھی تھے، برابر بھی تھے، برابر فاصلے تھے، سائز لاجواب تھا، اور سفید چمکتے ہوئے موتی تھے، یوں لگتا تھا کہ آج لولو اور مرجان آ گئے ہیں۔ اور زبان کی بات
بات کروں تو قرآن بولتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اگر میرے نبی کے مریدوں سے پوچھوں تو میرے محبوب نے اپنے نواسوں کی زبانیں نکال کے منہ میں رکھ کے چوسنی شروع کر۔ نانے تو بڑے دیکھے، پر یار یہ نانا بھی عجیب ہے، دنیا کو چلاتا ہے تو کمال، رشتوں کو نبھاتا ہے تو عظیم، اور اگر کسی دشمن کے لیے دعا کرتا ہے تو بڑے کھلے دل سے، اس سے بدلہ لینے کے لیے کوئی فرشتہ آ جائے تو کہتا ہے جا، ان کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلے گا تو لوٹیں گے۔ حضرات وہ زبان ایسی کہ جو بد دعا کبھی ذات کے لیے نہیں کر رہی، اللہ کے دین کے لیے آئے تو بد دعا بھی کر ڈالے۔ ملا اللہ بیوتہم نارا، انہوں نے مجھے رب سے ملاقات میں اور نماز سے لیٹ کیا ہے، اللہ ان کافروں کے مشرکوں کے گھر جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور جب میرے مرشد کی سنت کی مخالفت کی گئی، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور صحابی نے کہہ دیا کہ وہ اٹھتا نہیں، تو میرے محبوب نے جب اللہ کے دین کی مخالفت ہوتی دیکھی، ذات کے لیے نہیں، کہا تھا لا رفع اللہ، پھر اللہ اس کو اٹھنے ہی نہ دے۔ ایسی بد دعا لگی کہ فالج گرا، اور پھر پوری زندگی یہ شخص اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر نے کبھی ذات کے لیے بد دعا نہیں کری، لیکن جہاں رب کا دین ہے، غیرت ہے، وہی زبان ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب قرآن تیزی تیزی نہیں پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، پھر میرے پیغمبر نے کبھی شبینہ نہیں کیا کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ ڈالیں اور دنیا کو بتائیں کہ میں استاذ ہوں، میں ایسے کر سکتا ہوں، ایسے نہیں ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بولے تو وہی بولے۔ اوتیت خمسا، مجھے 5 چیزیں ملی ہیں، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی، ان میں ایک یہ بھی تھا اوتیت جوامع الکلم، کہ میں لفظوں کے کوزے میں سمندر بند کر دیتا ہوں، ایک لفظ بولتا ہوں پوری کائنات اس میں اکٹھی ہو کے آ جاتی ہے۔ میں آج کی ملاقات کو ختم کر رہا ہوں اپنے پیغمبر کی اسی زبان پہ، آگے چل کے ہم مطالعہ کریں گے اپنے پیغمبر کے تھوک کا۔ آج تھوکنا نہیں بیماری ہے، اور میرے مرشد جس ہڈیا میں اور جس آٹے میں یہ لب ڈال دیتے تھے نا، لعاب ڈال دیتے تھے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہو جاتا تھا۔ آواز پیغمبر کو پڑھیں گے، میرے پیغمبر کے ہونٹ کیسے تھے، مونچھیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا یہ داڑھی کا بچہ اس کی نوعیت کیا تھی، گال اور رخسار کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کی احوال کیا تھے، دل نشیں سرمگی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی پلکیں اور اشفار کیسے تھے، ابرو اور حاجب کیسے تھے، کان مبارک اور وہ کس انداز میں چمکتے دمکتے اور کن حالوں میں گھیرے رہتے تھے، پر نور پیشانی اس کی ادائیں کیا تھی، بال مبارک اور زلفوں کے کنڈل کیسے تھے، سر مبارک اور جو ہے وہ سرداروں والا سر کیسا تھا، جلد مبارک، اور آپ کا چمڑی، لفظ چمڑی بولتے ہوئے بھی بسا اوقات کبھی فیل ہوتا ہے، میرے پیغمبر کا وہ حصہ جو چمکتا دمکتا تھا، آپ کا قد کیسا تھا اور سائز کیا تھا، دل نشیں حسن و جمال والے پیغمبر کا حسن با کمال کیسا تھا۔ ایسے تو نہیں شاعر بولا تھا کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اللہ ایسے پیارے اور حسین و جمیل محبوب کی معیت عطا کرے، ان کی بیعت پہ زندہ رکھے، ان کی بیعت کے اوپر موت دے، اور قبر نشر حشر میں انہی کا ساتھ دے، اور جنت بھی وہی عطا کرے جس جنت میں محبوب ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔